ہم یوتھ کلب کی ایک پہچان کرانے ڈفرینٹ شہروں کی یونیورسٹیز میں جائیں. تو ماشاء اللہ تقریباً 1.5 مہینہ یہ چلا ٹور. اس میں سندھ کا ٹور کیا, KPK کی یونیورسٹیز کا ٹور کیا, لاہور, پنجاب آپ لوگوں نے فالو کیا ہوگا. تو مجھے بھی کئی یونیورسٹیز میں جانے کا موقع ملا اور بہت اچھا لگا, بہت زبردست ویلکم کیا اسٹوڈنٹس نے, وچ از اے پروف کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھی بات سننا چاہتے ہیں, ڈائریکشن چاہتے ہیں لائف میں, لیکن بہت کم لوگ ہیں انہیں ڈائریکشن دینے والے. تو میرا زبردست ایکسپیرینس تھا. اور اس کے بعد الحمدللہ بیک ٹو آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز اسٹارٹنگ ود دس حلقہ. آپ سب آئے, بہت شکریہ. پہلی کلاس ہے آج ونڈز آف چینج کے بعد. تو تھنگز دیٹ میٹر جو ریگولر ہیں انہیں پتہ ہے اس کی تھیم کیا ہے. اس کی تھیم سمپلی یہ کہ میں ریمائنڈرز دوں ہم سب کو, انکلوڈنگ مائی سیلف, کیونکہ مجھے ایک سینٹینس یاد آتا ہے ایک اسکالر کا کہ جب آپ کسی کو ریمائنڈر دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہو نہ ہو آپ کا فائدہ ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ ریمائنڈر بیس کلاس ہے اور اس کی تھیم یہ ہے کہ ہم یہ ریمائنڈ کرائیں ایک دوسرے کو کہ جو چیزیں میٹر کرتی ہیں لائف میں, جن کی اہمیت ہے ان کو ہم اگنور کرتے ہیں, جن چیزوں کی کوئی اتنی خاص اہمیت نہیں ہے ان کو ہم فالو کرتے ہیں اور پھر پریشان ہوتے ہیں, غلط ڈیسیجنز لیتے ہیں. غلط ڈیسیجن لے کے پھر ظاہر ہے کہ جب اس کے ریپرکشنز ہمیں دیکھنے پڑتے ہیں تو پھر ہم ذرا پریشان ہوتے ہیں. میں سمپلی آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں. جو یہاں پر ینگسٹرز ہیں شاید وہ اتنا ریلیٹ نہ کر سکیں مثال سے, لیکن موسٹ آف یو ول. ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک کیس آیا, مجھے بتایا گیا کہ یہ کیس ہے. تو میں نے اس میں ایک چیز نوٹ کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں بیوی ہیں, 2 الگ شہروں میں ہیں, خامد الگ پیسے کما رہے ہیں جو کہ اسینشیل ہے, کوئی ایسی بات نہیں. وائف الگ شہر میں ہے, پیسے کما رہی ہیں, کوئی ایسی بات نہیں, پیسے کمانا اسلام میں حرام نہیں ہے. ظاہر ہے کہ مہنگائی کا دور ہے, زندگی بھی آگے چلانی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ ایک رسکی کام ہے میاں بیوی کا الگ ہو جانا, 2 سیپریٹ جگہ پہ چلے جانا. اور وہی ہوا, وہ رسکی کام ایسا بڑھا کہ ظاہر ہے کہ پھر وائف نے کچھ شکایات کی کہ ہسبینڈ جو ہے چونکہ وہ دور تھے, اور ظاہر ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ میل جو ہے اس کو یہ بات کہ رسپانسبلٹی کوئی نہیں, دوسرے شہر میں رہ رہے ہیں, تو میل کے لیے یہ ایک بڑی آئیڈیل سی سچویشن ہو جاتی ہے. کس طرح کے میل, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, ظاہر ہے کہ جو رسپانسبلٹی کا پہلے ہی شکار ہوتے ہیں. تو پھر مسئلے مسائل بہت پیدا ہوئے. اب یہ مسئلے مسائل کس لیے پیدا ہوئے کہ جب ظاہر ہے کہ فکر دنیا بن گئی لیکن فیملی پریفرنس نہ رہی اور ایمان بچانا پریفرنس نہ رہا, تو پھر ظاہر ہے کہ مسئلے خود آتے ہیں. میں یہ آپ کو کیوں بتا رہا ہوں آپ سب کو کہ ڈیسیجن جب ہم خود غلط لیتے ہیں فار وٹس ایور ریزن, اللہ پہ توکل نہیں کرتے. اللہ کے وعدے تو سچے ہیں نا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے بھی سچے ہیں کہ تم ایک عمل ایمان بچانے کے لیے کرو تو رزق اللہ دیتا ہے, یہ تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان جو ہے نا دنیاوی اسباب پہ زیادہ ہے کہ نہیں میں نے دنیاوی اسباب 100% اختیار کرنے ہیں, اس کے پیچھے چاہے ایمان چلا جاتا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو. لوگ ویسٹ میں چلے جاتے ہیں, پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. اس پہ میں نے پورا پوڈ کاسٹ بھی کیا کہ چلو پڑھائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. مغیرہ اسکالر ہیں ماشاءاللہ, ان کو میں نے ساتھ بٹھایا کہ شرعی پوائنٹ آف ویو اس پہ کیا ہے. انہوں نے بات کی اس پہ کہ یس جا سکتے ہیں لیکن ABCD یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ خیال رکھیں. لیکن کچھ لوگ سیٹل ہو جاتے ہیں وہاں جا کے, اور پھر جب وہ سیٹل ہوتے ہیں تو جو مسئلے مسائل انہیں دیکھنے کو آتے ہیں, اسپیشلی ان کے جب بچے ہوتے ہیں کل کو, ان کو جو مسئلے مسائل دیکھنے کو آتے ہیں, پھر ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم جب نظر آتی ہیں وہ پینک ہوتے ہیں. اگین ڈیسیجن کس کا غلط تھا ان دا فرسٹ پلیس, وہاں سیٹل ہونے کا فار وٹس ایور ریزن ہمارا ہی تھا. اس کے بعد جب پرابلمز آئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان دا فرسٹ پلیس ہم ڈیسیجنز اچھے لیں. لائف از آل اباؤٹ ڈیسیجنز, ٹرسٹ می. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں یہ بات بیان فرما دی کلیئرلی, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ تمہیں وہی ملے گا جس کی تم کوشش کرو گے. جو دنیا کی کوشش کرے گا اسے دنیا مل جائے گی, جو آخرت کی کوشش کرے گا اس کے لیے آخرت تو ہے ہی لیکن دنیا بھی ہے, بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. جو وائز ڈیسیجنز لے گا لائف میں ریپرکشنز دیکھتے ہوئے, کانسیکوینسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اسے پھر اچھا رزلٹ ملے گا. جو کیئرلیس لے گا پھر اس کو کیئرلیسنس کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑے گا. لیکن اللہ از آلویز دیئر ٹو ہیلپ, اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, یہ خوشخبری ہے. تو آج بھی جو ٹاپک ہے نا اس میں نے 3 چیزیں سلیکٹ کی ہیں انشاءاللہ. ایک کانفیڈنس, کہ لائف میں کانفیڈنس کیسے آئے گا,
اور انشاءاللہ میں آپ کو 2 اسکولز آف تھاٹس بتاؤں گا، ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس، ایک اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس، دونوں کو کمپیئر کریں گے۔ دوسرا ہے سیلف کا کانسیپٹ، سیلف یعنی نفس، آپ کہہ لیں کہ اپنے سیلف کو کیسے گروم کرنا ہے۔ اور 2 طرح کے سیلف ہیں، ایک وہ سیلف بوسٹنگ سیلف ہے جس کو قرآن نے کئی جگہ کئی مقامات پہ ذکر کیا ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری محنت میری ہے، یہ سارا کمال میرا ہے، اور جو بوسٹ کرتے ہیں اپنی اچیومنٹس کو لے کے، ایک یہ والا سیلف ہے۔ جیسے سورہ کہف میں آپ نے سٹوری میں پڑھا ہوگا کہ 2 لوگ تھے، ان کے باغات تھے دونوں کے، جو ایک تھا اس کی سیلف کیا تھی کہ یہ سب میرا کمال ہے، یہ سب میری محنت ہے، اور میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں۔ دوسرے والا جو ہے وہ ہمبل سیلف تھی، اس کی جو سیلف تھی وہ عاجز تھی، اس کی جو سیلف تھی وہ کنٹرول تھی، اور اس کی سیلف اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کی تھی۔ تو ہم سیلف کو ڈسکس کریں گے۔ تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جو سیلف کیئر ہے، میں اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ہم دنیا کو مقصد بنا لیتے ہیں نا، فالو کرتے ہیں بہت زیادہ، ایک ہے کہ ایسینشیل حد تک ٹھیک ہے، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، اس کے لیے گولز کچھ بنانے ہیں، اچیو کرنے ہیں، پیسہ کمانا ہے۔ ایک ہے کہ دنیا کو اپنا ٹوٹل مقصد بنا لیا اور دنیا کی ٹینشنوں کو ہی اصل ٹینشن سمجھ لینا، اس کے ریپرکشنز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ وہ پرسنالٹی پہ پھر کیا اس کے اثرات آتے ہیں۔ کہ تو ان شارٹ سپرفیشل کانفیڈنس ورسز اسپرچول کانفیڈنس، ان 2 چیزوں کو میں چاہوں گا سب سے پہلے ڈسکس کروں۔ اچھا، کانفیڈنس ہے کیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں سے پوچھ رہا ہوں گا، جب میں ورڈ کانفیڈنس بولتا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ کوئی انپٹ دیں۔ کانفیڈنس کیا ہوتا ہے؟ خود اعتمادی، لیکن کیا ہے؟ سیلف اسٹیم، کانفیڈنس، یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں آپس میں۔ کانفیڈنٹ بندہ کون ہوتا ہے؟ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں نا، کہتے ہیں بی کانفیڈنٹ، بی، اس سے کیا مراد ہوتی ہے ہم لوگ؟ کانفیڈنٹ کون ہے بندہ؟ ہاں، یہ اچھی ڈیفینیشن ہے، جس کو اپنے پر بھروسہ ہو، اپنی کوالٹیز پہ، یا جو کوالٹیز آپ کے اندر ہیں ان کو پراپرلی ایکسپریس کر پانا۔ پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں کہتے ہیں نا کہ اسپیکنگ سکل بڑے اچھے ہیں، واہ جی بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اسٹیج پہ آ کے بات کر سکتے ہیں، کانفیڈنٹ ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیزوں کو کانفیڈنس کہا جاتا ہے، جو کہ ایک حد تک ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں انشاءاللہ، ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس اور اسلامک کانسیپٹ آف کانفیڈنس۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ویسٹرن کانسیپٹ آف کانفیڈنس ہے نا، یہ بات یاد رکھیں کہ ویسٹ جو ہے وہ اس کا تعلق ریلیجن سے کوئی نہیں ہے، ان کے سسٹم کا ریلیجن سے تعلق صرف اتنا ہے کہ بس ٹھیک ہے، پرسنل لائف میں چرچ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، جیزس سے محبت کرو، جیزس تم سے محبت کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا تعلق کوئی پبلک سفیئر میں ریلیجن کا کوئی تعلق ایسا سچ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک وہ تو متنفر ہیں مغربی معاشرہ کہ ان کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے، جو سائنسی کمیونٹی ہے، وہ تو گاڈ کے کانسیپٹ کو ٹیبو سمجھتے ہیں۔ ٹیبو سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ ایک ایسی چیز جو ڈسکس کرنا معیوب ہے، ایک ایسی چیز جس کو اگر آپ ڈسکس کریں گے تو آپ کا مذاق اڑے گا یا آپ کو جو ہے وہ سمجھا جائے گا کہ یہ کہاں کے جاہل لوگ ہیں، وہ ٹیبو ہوتا ہے۔ تو سائنٹیفک کمیونٹی میں گاڈ اور ریلیجن کا کانسیپٹ ٹیبو ہے، وہاں پہ یہ پکی بات ہے۔ اس لیے ان کا جو معاشرہ ہے، یاد رکھیں، جو کیپٹلزم پر بیسڈ ہے، جو سروائیول آف دا فٹسٹ پر بیسڈ ہے۔ کیپٹلزم کی فلسفی کیا ہے؟ پروفٹ اور لاس کی فلسفی، کہ ہر چیز پروفٹ اور لاس پر پرکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسرا سروائیول آف دا فٹسٹ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، کہ جو اسٹرانگ ہے وہ سروائیو کر جائے گا، جو ویک ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا، کمپٹیشن سے گیا وہ۔ اگر اس میں وہ کوالٹیز نہ آئیں تو وہاں پہ بہت کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، وہاں پہ بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ایک بندے کو ابھرنے کے لیے، یعنی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے، لٹرلی برن آؤٹ ہونا پڑتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے سامنے جو ساری مثالیں، ایلون مسک اور بل گیٹس اور یہ جتنے وہاں کے ہائپر سکسیسفل لوگ ہیں، وہ برن آؤٹ ہوئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بیٹھے بیٹھے امیر ہو گئے؟ دے ہیو برنٹ آؤٹ دیئر لائف، سیکریفائز دیئر لائف، فیملی، سب کچھ برن آؤٹ کیا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد جا کے آپ کو وہ ہائپر سکسیسفل ماڈل نظر آ رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ نہیں وہ ہر چیز میں سکسیسفل ہے، فیملی مین بھی سکسیسفل ہیں، وہ بڑے اسپرچول لوگ ہیں، اور اس کے بعد پیسہ بھی کما رہے ہیں تو آئیڈیل ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ مذہب سے ان کا تعلق کوئی نہیں رہا، توڑ دیا گیا۔ بلکہ تعلق، پوپ کا بیان آیا تھا ریسنٹلی کہ یورپ ایک بیرن لینڈ ہو چکا ہے، یورپ میں چرچ کیا کچھ بھی نہیں،
چرچ میں کتنے لوگ جاتے ہیں؟ چرچ ان کا صرف ایکٹیو ہوتا ہے جب شادی کرانی ہوتی ہے. شادی کرانی ہوتی ہے، وہ دلہا دلہن کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کا جو پادری ہے وہ آ جاتا ہے، جو ان کا کنسیپٹ ہے جس طرح سے شادی. اس کے علاوہ کہاں جاتے ہیں گورے چرچ میں؟ آن دی ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ مسلمان مسجد میں کتنا رخ کر رہے ہیں. ینگسٹرز بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. میں تو جس یونیورسٹی میں گیا ہوں مسجد فل ہوتی تھی. ابھی میں کامسیٹ گیا، وہاں پہ عصر کا ٹائم تھا، تو میں نے عصر پڑھی تو مسجد فل تھی. نوجوانوں سے، کوئی بوڑھے لوگ نہیں تھے، نوجوان تھے، یونیورسٹی اسٹوڈنٹس عصر کی نماز پڑھنے آئے ہوئے. لامس میں میرا جانا ہوا ہے کئی بار، لامس کی مسجد آلموسٹ فل ہوتی ہے، ینگسٹرز نماز پڑھ رہے. تو یہی چیز ثابت کر رہا ہے کہ آج کے اس دور میں جب لاجک کی بات ہوتی ہے، جب سائنس کا میدان کھلا ہے، جب سائیکالوجی، دی اونلی ریلیجن دیٹ ول اسٹینڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم از اسلام. بس باقی آپ دیکھ لینا سارے مذاہب جو ہیں وہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب لاجک کی بات آئے گی، ریشنل کی بات آئے گی، اور جب ظاہر ہے کہ فطرت کی بات آئے گی تو صرف اسلام، اور یہ ہر بندہ اکنالج کرے گا، یہ ثبوت ہے اسلام بڑھ رہا ہے. سو کانفیڈنس پہ میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں. دیکھیں جو ویسٹ کا کانفیڈنس کا ماڈل ہے نا، وہ سیلف ریلائنس پر مبنی ہے. سیلف ریلائنس، سیلف موٹیویشن، سیلف ریلائنس، کہ تم خود، تم بلاؤ، تم جائنٹ ہو، تم یہ کر جاؤ گے، تم وہ کر جاؤ گے. موٹیویشنل اسپیکر جو ہے، آپ نے ان کی باتیں سنی ہے نا، کہ تم اگر چاہو تو یہ کر جاؤ گے، تم اگر چاہو تو وہ کر جاؤ گے. یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، اور یس انسان میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اللہ نے اس کا انکار نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہت تعریف کی ہے قرآن میں کہ انسان ڈیرنگ ہے، انسان جو ہے وہ بہت زیادہ ٹوائل اور سٹرگل میں نے پیدا کیا، اس میں کوالٹیز بہت زیادہ ہیں.